بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی و واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی جب فلسطین کا قلعہ شوبک فتح کرنے کے لیے گیا، پہلا قلعہ وہ فتح کر چکا تھا، تو اس کے پیچھے مصر میں صلیبیوں نے کس طرح بغاوت بلند کی۔ وہاں پر اس کے ایک نائب وزیر نے جس کا نام مصلح الدین تھا، اس نے کس طرح مالیات کے وزیر کو قتل کروایا۔ یہ ساری معلومات زین الدین نام کی ایک اچھی اسلامی شخصیت وہ لے کر ایوبی کے پاس پہنچا۔ تو تیسری شام یہ قافلہ جو تھا یہ شوبک قلعے میں پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی نے جب زین الدین کو دیکھا تو حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اس شخصیت سے واقف تھا۔ گلے ملنے کے بعد زین الدین نے کہا میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہوں، ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل آپ کا نائب ناظم مصلح الدین جیل میں ہے۔ بالکل پاگل ہو گیا، سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زین الدین نے اسے تسلی دی اور تفصیلات سنا دیں۔ اس فوج کے متعلق جو مصر میں تھی اس نے بتایا اس میں بے اطمینانی پھیلا دی گئی ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ شوبک کو سر کرنے والی فوج کو سونے چاندی سے مالا مال کر دیا ہے اور اسے عیسائی لڑکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مصر والی فوج میں یہ دہشت بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ سوڈانیوں کا بہت بڑا لشکر مصر پہ حملہ کرنے والا ہے۔ مصر کی یہ تھوڑی سی فوج اس کو نہیں روک سکے گی۔ اس فوج کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا جائے گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا یہی ہے کہ یہ مصر کی فوج قتل ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ افواہ بھی پھیلائی گئی ہے کہ سلطان ایوبی محاذ پر شدید زخمی ہو گیا ہے، شاید زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے کمانڈر وہاں منمانی کر رہے ہیں۔ زین الدین نے بتایا کہ سلطان ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر بھی یقین کر لیا گیا ہے، اس لیے مصلح الدین جیسے حاکم مصر کو صلیبیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور اپنی اپنی الگ ریاستوں کے قیام کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے وقت ضائع کیے بغیر ایک تیز رفتار قاصد بلایا اور نور الدین زنگی کے نام ایک پیغام میں مصر کے سارے حالات لکھے اور اس سے فوجی مدد مانگی۔ اس نے لکھا میں یہاں فلسطین میں رہتا ہوں تو مصر ہاتھ سے جاتا ہے اور چلا جاتا ہوں تو شوبک کا قلعہ جو فلسطین کی فتح شکست میں بدل جائے گی۔ لیا ہوا علاقہ کسی قیمت پر واپس نہیں دیا جائے گا۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا یہاں رہوں یا مصر چلا جاؤں۔ اس نے قاصد سے کہا وہ دن اور رات گھوڑا بھگاتا رہے، گھوڑا تھک جائے تو جو کوئی سوار سامنے آئے اس سے گھوڑا بدل لے، کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے، رفتار کم نہ ہو، اور اسے یہ ہدایت بھی دی اگر دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو نکلنے کی کوشش کرے اور اگر پکڑا جائے تو یہ پیغام منہ میں ڈال کر نگل لے، دشمن کے ہاتھ پیغام نہ لگے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ایسا ہی ایک اور قاصد بلایا اور اسے اپنے بھائی تقی الدین کے نام پیغام لکھ کر اسے وہی ہدایت دی جو پہلے قاصد کو دی تھی۔ اس پیغام میں اس نے اپنے بھائی کو لکھا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے جتنے لڑاکا آدمی اکٹھے کر سکتے ہو گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور قاہرہ پہنچو، راستے میں بلا ضرورت رکنا نہیں، مجھے معلوم نہیں میں تمہیں کہاں ملوں گا بھی یا نہیں، اگر قاہرہ میں ہماری ملاقات نہ ہو سکی اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو مصر کی عمارت سنبھال لینا۔ مصر بغداد کی خلافت کی مملکت ہے، خدائے ذوالجلال نے اس مملکت کی ذمہ داری ایوبی خاندان کو سونپی ہے۔ روانگی سے پہلے والد قبلہ محترم نجم الدین ایوب کے آگے جھکنا اور انہیں کہنا وہ تمہاری پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، پھر محترمہ والدہ کی قبر فاتحہ پڑھ کے ان کی روح سے دعائیں لے کر آنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہوگا، تم مصر میں اس پرچم کو سر بلند رکھو۔ یہ قاصد بھی روانہ ہو گیا۔ ان دونوں میں سے جو قاصد نور الدین زنگی کے پاس پہنچا اس کی جسمانی حالت یہ تھی اس کا بایاں بازو تلوار کے زخموں سے کیما بنا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ وہ زنگی کے قدموں میں گرا، اتنا ہی کہہ سکا راستے میں دشمن مل گیا تھا، اس حال میں پیغام لے کر نکلا ہوں۔ اس نے پیغام زنگی کے ہاتھ میں دیا اور شہید ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی فوج جب شوبک کے قلعے کے قریب پہنچی تو قلعے اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ صلیبیوں کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ گرد آسمان تک جاری تھی، پتہ نہیں چلتا تھا گرد میں کون ہے، امکان یہی تھا یہ صلیبی فوج ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوج شوبک کے قلعے پہ حملہ کرے گی۔ اندر صلاح الدین ایوبی نے مقابلے کے لیے تیاری کر لی، لیکن گرد میں جو جھنڈے نظر آئے وہ اسلامی تھے۔ پھر گرد میں سے تکبیر کی آوازیں سنائی دیں۔ قلعے سے سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے بھی نعرے بلند کر دیے۔ وہاں سے نائبین نکلے اور اس استقبال کے لیے قلعے سے باہر آ گئے۔ 3-4 دن بعد صبح سویرے قاہرہ میں جو فوج تھی اسے میدان میں جمع کرنے کا حکم ملا۔ فوج میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، انہیں تیاری کا حکم کیوں ملا ہے؟ بعض نے کہا بغاوت ہو گئی ہے، کسی نے کہا سوڈانیوں کا حملہ ہو رہا ہے،
ان کے کمانڈروں تک کوئی علم نہیں تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا۔ یہ حکم فوج کو مرکزی کمان سے جاری ہوا تھا۔ جب تمام فوج اپنی ترتیب سے میدان میں آ گئی تو ایک طرف سے 6-7 گھوڑے دوڑتے چلے آئے۔ سب دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان میں سب سے آگے صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب جانتے تھے وہ تو شوبک فلسطین میں ہے۔ سلطان ایوبی نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تہ بند کے کپڑے کے علاوہ تمام کپڑے اتار کر پھینک دیے، سر بھی ننگا کر دیا اور فوج کی تمام صفوں کے سامنے سے گھوڑا چلاتے ہوئے آہستہ سے گزرا۔ پھر سامنے کو بلند آواز سے کہا، میرے جسم پر کسی کو کوئی زخم دیکھا ہے؟ کوئی زخم نظر آ رہا ہے؟ کیا میں زندہ ہوں یا مردہ؟ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ایک اونٹ سوار نے کہا، ہمیں بتایا گیا تھا آپ زخمی ہیں اور جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر وہ افواہیں بھی جھوٹی ہیں جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ آخری صف تک اس کی آواز پہنچی۔ اس نے کہا، جن مجاہدین کے متعلق تمہیں بتایا گیا وہاں سونا اور چاندی لوٹ رہے ہیں اور عیسائی لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، وہ ریگستان میں اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ اور اس سے اگلا قلعہ سر کرنے کی تیاریوں میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو صلیبی درندوں سے بچا سکیں۔ شوبک میں ہم نے مسلمان بچیوں، ان کی ماں اور ان کے باپوں کا یہ حال دیکھا ہے کہ بچیاں عیسائیوں کے پاس ہیں، ان کی مائیں اور ان کے باپ عیسائیوں کی بیگار کر کر کے مر رہے ہیں۔ اب کرک کا قلعہ، یروشلم اور فلسطین کی ہر بستی میں جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا ہے۔ قرآن کے مقدس ورگ گلیوں میں عیسائیوں کے قدموں میں مسلے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر اتنی جوشیلی اور سنسنی خیز تھی، ایک کمانڈر نے چلا کر کہا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی محاذ پر کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ تمہیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا کہ دشمن کی پھیلائی افواہیں سنو اور ان پر یقین کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہاں اپنے پرچم کے خلاف بغاوت کرو تاکہ سوڈانیوں کے ساتھ صلیبی زمین پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری بیٹیوں کی بھی عصمت لوٹیں۔ تم قرآن کے ورق اپنے ہاتھوں باہر کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ کیا تم قرآن کی توہین صلیبیوں سے کرانا چاہتے ہو؟ تم جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کی آبرو کی حفاظت کیا کرو گے؟ تمام فوج میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں یہاں چند ایک کمانڈر نظر نہیں آ رہے؟ وہ تمہیں میں دکھاتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو ایک طرف سے 10-11 آدمی گردنوں میں رسیاں پڑی ہوئیں اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے لائے گئے، انہیں صفوں کے آگے سے گزارا گیا۔ سلطان ایوبی نے اعلان کیا، یہ تمہارے کمانڈر تھے، لیکن یہ اس قوم کے دوست ہیں جو تمہارے رسول اور تمہارے قرآن کی دشمن ہے، یہ پکڑے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوج کو خضر الحیات کے قتل اور مسلح الدین کی گرفتاری کا پورا واقعہ سنایا۔ پھر مسلح الدین کو سامنے لایا گیا، وہ ابھی تک پاگل پن کی حالت میں تھا۔ سلطان ایوبی گزشتہ رات تھانے کی تہہ خانے میں اسے دیکھ آیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو پہچانا تک نہیں تھا، وہ اپنی ریاست اور خود مختار حکمرانی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے گھوڑے پر سامنے بٹھا کے فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے فوج کو دیکھا اور بلند آواز سے بولا، یہ میری فوج ہے، مصر کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کا دشمن ہے، تم اسے قتل کر دو۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کے منہ سے پاگل پن کی جھاگ نکل رہی تھی۔ فوج کی صفوں سے پنگ کی آواز آئی اور ایک تیر مسلح الدین کی شہرگ میں اتر گیا۔ وہ گر رہا تھا جب کئی اور تیر اس کے جسم میں اتر گئے۔ سلطان ایوبی نے چلا کر تیر اندازوں کو روکا۔ کمانڈر نے تیر چلانے والوں کو آگے آنے کو کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے غدار کو مارا، اگر یہ قتل ہے تو ہماری گردنیں حاضر ہیں۔ سلطان ایوبی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے جسم پر ابھی تک صرف تہ بند تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ اس نے جلاد کو وہیں بلایا اور ان غداروں کو جنہیں فوج کے سامنے لایا گیا تھا جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر جسموں سے الگ کر دیے۔ اس نے ایک اور حکم دے کے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حکم دیا، یہ فوج یہیں سے محاذ کی طرف کوچ کرے گی، تمہارا ذاتی اور دیگر ساز و سامان آہستہ آہستہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ فوج کو کوچ کر گئی، جس کا مطلب یہ تھا مصر فوج کے بغیر رہے گا۔ سلطان ایوبی نے غداروں کے کٹے ہوئے سر دیکھے، وہ کسی سے کوئی بات کرنے لگا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپڑے پہنے اور ایک سمت چل گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کے حکام سے کہا، مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا ہے دشمن ہماری ملت اسلامی اس طرح غدار پیدا کرتا رہے گا اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے بھی دشمن کو دوست کہنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کو پہچانو۔ مصر کے جن حاکموں کو معلوم نہیں تھا سلطان ایوبی نے فوج کو کیوں کوچ کرایا ہے، انہیں اس نے بتایا کہ یہ فوج یہاں فارغ بیٹھی تھی، میں حکم دے گیا تو اسے فارغ نہ رہنے دیا جائے، جنگی مشقیں جاری رہیں اور شہر سے دور لے جا کر اس فوج کو وقتاً فوقتاً جنگی حالت میں رکھا جائے اور ذہنی تربیت دی جائے، مگر میرے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں نے 2 ذمہ دار حاکموں کو سزائے موت دے دی ہے، انہوں نے ایک سازش کے تحت فوج کو روکا۔ سپاہی جوئے اور نشے میں لگ گئے تھے، ان کے ذہن عجیب و غریب باتوں قبول کر رہے تھے۔ مصر کی فوج، تم یہ سوچ رہے مصر میں فوج نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، فوج آ رہی ہے۔ جس فوج نے شوبک کا قلعہ فتح کیا ہے وہ قاہرہ میں داخل ہو چکی ہے۔
اس نے میرے پیچھے پیچھے کوچ کیا. وہ دوست اور دشمن کو جانتے ہیں اور انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ دھوکہ نہیں دیں گے. تو کیا مصر اس کے قابو میں آ گیا یا مصر اس کے ہاتھ سے نکل گیا؟ آنے والی